بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو جب یہ خبر ملی کہ ان کے بہنوئی اور ان کی بہن اور ان کے چچیرے بھائی نے اسلام قبول کر لیا ہے تو ان کا رد عمل کیا تھا اور انہوں نے اپنی بہن، بہنوئی اور چچیرے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ سب آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے کی وجہ سے مسلمان کس قدر طاقتور ہوئے، یہ آج کی ویڈیو میں جانیں گے۔ آج کی ویڈیو بہت زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی ہے، تو آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو میں اینڈ تک جڑے رہیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ جن بھائیوں نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے گزارش ہے کہ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور جن بھائیوں نے اس سے پہلے کی ویڈیو نہیں دیکھی وہ بھی دیکھ لیں۔ اس میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی اسلام قبول کرنے کی پہلی زندگی اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے جانا، یہ سارا کچھ بیان کیا ہے۔ تو چلیے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب کے گھر پہنچنا اور ان کا بھائی کے سامنے ثابت قدم رہنا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب سنا کہ ان کی بہن اور بہنوئی اسلام لے آئے ہیں تو آپ کو سخت غصہ آیا اور ان کے پاس پہنچے۔ جب گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو انہوں نے پوچھا، کون؟ آپ نے کہا، ابن خطاب۔ وہ لوگ اپنے ہاتھوں میں لیے قرآن پڑھ رہے تھے۔ جب عمر کے آنے کا احساس ہوا تو جلدی سے اٹھ کھڑے ہوئے اور قرآن کو اسی حالت میں بھول کر چھپنے لگے۔ جب آپ داخل ہوئے اور آپ کی بہن نے آپ کو دیکھا تو چہرے سے غصے کو بھانپ لیا، جلدی سے صحیفہ کو اپنی ران کے نیچے چھپا لیا۔ آپ نے کہا، ابھی مبہم اور پس آواز جو میں نے تمہارے پاس سنی یہ کون سی بات تھی؟ در حقیقت وہ لوگ سورہ طٰہٰ کی تلاوت کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا، ہماری آپس کی بات کے علاوہ کوئی چیز نہ تھی۔ آپ نے کہا، شاید کہ تم دونوں صابی بد مذہب ہو گئے ہو۔ ان کے بہنوئی نے کہا، تمہاری کیا رائے ہے اگر حق تمہارے دین کے علاوہ دوسری جگہ ہو؟ اتنے میں عمر رضی اللہ عنہ اپنے بہنوئی سعید رضی اللہ عنہ پر چڑھ دوڑے اور ان کی داڑھی کو پکڑ لیا، پھر دونوں نے اٹھک پٹک کی۔ عمر رضی اللہ عنہ سخت طاقتور تھے۔ آپ نے سعید کو زمین پر پٹک دیا اور خوب روندا، پھر ان کے سینہ پر بیٹھ گئے۔ اتنے میں آپ کی بہن آ گئی اور آپ کو اپنے شوہر سے دور کرنے لگی۔ آپ نے ان کو تھپڑ رسید کیا جس سے ان کا چہرہ خون آلود ہو گیا۔ بہن نے غصے کی حالت میں کہا، اے اللہ کے دشمن، کیا تو مجھے اس لیے مار رہا ہے کہ میں اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرتی ہوں؟ آپ نے کہا، ہاں۔ انہوں نے کہا، جو تجھے کرنا ہے کر لے۔ کلمہ ترجمہ: میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی حقیقی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تیری مرضی کے خلاف ہم اسلام لا چکے ہیں۔ جب عمر نے ان سے یہ باتیں سنی تو شرمندہ ہوئے اور ان کے شوہر کے سینے سے اتر گئے اور بیٹھ گئے۔ پھر کہا، تمہارے پاس جو صحیفہ ہے مجھے دو، میں اسے پڑھوں گا۔ آپ کی بہن نے کہا، میں ایسا نہیں کروں گی۔ آپ نے کہا، تمہاری بربادی ہو، تمہاری بات نے میرے دل کو متاثر کیا ہے۔ مجھے صحیفہ دو، میں اسے دیکھ تو لوں۔ میں تجھے یقین دلاتا ہوں کہ میں خیانت نہیں کروں گا، تو اسے جہاں چاہے محفوظ رکھ لینا۔ انہوں نے کہا، تم ناپاک ہو، اسے صرف پاک لوگ ہی چھوتے ہیں۔ جاؤ غسل کرو یا وضو کرو۔ آپ غسل کرنے گئے، پھر اپنی بہن کے پاس لوٹ کر آئے۔ انہوں نے آپ کو صحیفہ دیا جس میں طٰہٰ اور دوسری صورتیں تھیں۔ آپ نے اس میں دیکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب الرحمن الرحیم پر پہنچے تو کانپ اٹھے، صحیفہ ہاتھ سے گر گیا، پھر خود کو سنبھالا اور اس میں پڑھا۔ ترجمہ: طٰہٰ، ہم نے یہ قرآن تجھ پر اس لیے نہیں اتارا کہ تو مشقت میں پڑ جائے، بلکہ اس کی نصیحت کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے۔ اس کا اتارنا اس کی طرف سے ہے جس نے زمین کو اور بلند آسمان کو پیدا کیا، جو رحمان ہے، عرش پر قائم ہے، جس کی ملکیت آسمانوں اور زمین اور ان دونوں کے درمیان اور کرۂ خاک کے نیچے ہر چیز پر ہے۔ اگر تو اونچی بات کہے تو وہ ہر ایک پوشیدہ بلکہ پوشیدہ سے پوشیدہ تر چیز کو بھی بخوبی جانتا ہے۔ وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بہترین نام اسی کے ہیں۔ یہ آیتیں آپ کے دل پر بہت اثر انداز ہوئیں۔ آپ نے کہا، کیا قریش اسی سے بھاگتے ہیں؟ پھر جب اللہ کے اس فرمان تک پہنچے، ترجمہ: بے شک میں ہی اللہ ہوں
میرے سوا عبادت کے لائق اور کوئی نہیں، بس تو میری ہی عبادت کر اور میری یاد کے لیے نماز قائم رکھ۔ قیامت یقیناً آنے والی ہے جسے میں پوشیدہ رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ ہر شخص کو وہ بدلہ دیا جائے جو اس نے کوشش کی ہو۔ بس اب اس کے یقین سے تجھے کوئی ایسا شخص روک نہ دے جو اس پر ایمان نہ رکھتا ہو اور اپنی خواہش کے پیچھے پڑا ہو، بس تو ہلاک ہو جائے گا۔ اس کے بعد آپ نے کہا، جو ایسی بات کہہ رہا ہو اس کے لیے یہی مناسب ہے کہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کی عبادت نہ کی جائے۔ مجھے بتاؤ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہاں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جانا اور قبول اسلام۔ جب خباب رضی اللہ عنہ نے یہ واقعہ سنا تو گھر سے نکلے، وہ چھپے ہوئے تھے، اور کہا، اے عمر خوش ہو جاؤ، مجھے امید ہے کہ آپ کے حق میں بروز سموار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو چکی ہے۔ ترجمہ: اے اللہ، ابو جہل بن ہشام یا عمر بن خطاب، دونوں میں سے جو تیرے نزدیک زیادہ بہتر ہو اس کے ذریعے سے اسلام کو غالب کر دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ بتاؤ۔ جب انہوں نے بات کی سچائی کا اعتبار کر لیا تو کہا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا پہاڑی کے نیچے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار سنبھالی، گردن میں لٹکائی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی طرف چل نکلے۔ وہاں پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ جب انہوں نے آپ رضی اللہ عنہ کی آواز سنی تو خوف زدہ ہو گئے اور کسی نے بھی دروازہ کھولنے کی ہمت نہ کی، کیونکہ انہیں جناب عمر کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے شدت عداوت معلوم تھی۔ جب حمزہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ لوگ خوف زدہ ہیں تو کہا، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا، عمر بن خطاب ہیں۔ آپ نے کہا، عمر بن خطاب ہیں؟ دروازہ کھول دو، اگر اللہ نے اس کے لیے بھلائی چاہی تو وہ اسلام لے آئے گا، اور اگر اس کے علاوہ اس کا ارادہ ہے تو اس کا قتل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ اور ایک آدمی نے آپ کے دونوں بازوں کو پکڑ لیا، یہاں تک کہ انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی طرف بڑھے اور انہی کی چادر سے ان کی کمر کو پکڑ لیا، پھر تیزی سے کھینچا اور کہا، اے خطاب کے بیٹے، تمہارا کیسے آنا ہوا؟ اللہ کی قسم، میں تم کو تمہارے ارادے سے باز آنے والا نہیں پاتا، یہاں تک کہ تم پر اللہ تعالیٰ مصیبت ڈال دے۔ عمر رضی اللہ عنہ نے آپ سے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں آپ کے پاس اللہ، اس کے رسول اور اللہ کی طرف سے آپ جو لے کر آئے ہیں اس پر ایمان لانے آیا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے اللہ اکبر کہا، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ نے جو دار ارقم میں موجود تھے جان لیا کہ عمر اسلام لے آئے ہیں۔ پھر صحابہ ادھر ادھر چلے گئے۔ حمزہ بن عبد المطلب کے ساتھ جب عمر بھی اسلام لے آئے تو انہوں نے کافی قوت محسوس کی اور انہیں لگا کہ اب یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے، اور دیگر صحابہ بھی ان دونوں کے ذریعے سے اپنے دشمن سے بدلہ لے لیں گے۔ تو آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم یہ جانیں گے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے سے اسلام کو کیا قوت ملی، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کیسے مشکلات کا سامنا کیا۔ یہ ساری باتیں اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔